الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پھر سے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم آج کی دنیا برکتوں سے خالی، آج کی دنیا روحانیت سے خالی، آج کی دنیا دل کے آہوزاری سے خالی ہے۔ دل میں اگر نور الہی ہو، دل میں اگر آہوزاری ہو، دل میں اگر حضوری اور انابت ہو تو انسان کا دل پربہار رہتا ہے، انسان کا دل نورانی رہتا ہے۔ اور اگر روحانیت نہ ہو، دل میں پاکیزگی نہ ہو، تقوی و طہارت نہ ہو، ورع اور پرہیزگاری نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، تو ایسا دل ویران دل کہلاتا ہے، ایسا دل اجڑا ہوا دل کہلاتا ہے۔ جب دل اجڑتا ہے تو بے برکتی آتی ہے، دل اجڑتا ہے تو برکت رخصت ہو جاتی ہے، زندگی سے برکت ختم، وقت سے برکت ختم، صحت میں برکت میں کمی، مال و زر کی برکت ختم، دولت و تجارت میں برکت کم، حتیٰ کہ علم کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دل اگر ویران ہوا، دل اگر اجڑ گیا، تو دلوں کے اجاڑ اور دلوں کے ویران ہونے سے ہر طرف سے برکتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ علم کی برکت ہو، مال کی برکت ہو، تجارت کی برکت ہو، عمل کی برکت ہو، وقت کی برکت ہو، زندگی کی برکت ہو، تمام برکتیں رخصت ہو جاتی ہیں دلوں کی ویرانی پر اور دلوں کے اجڑنے پر۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت حاصل ہونے کے سبب کو بیان فرما دیا کہ اگر برکت چاہیے
تو برکت کے لیے بھی تمہیں دل کو آباد کرنا ہوگا، دل میں نورانیت کو لانا ہوگا، دل کے اجاڑ کو، دل کے ویرانے کو ختم کرنا ہوگا۔ اور اسی لیے برکت ایک ایسی نعمت ہے کہ اس برکت کی مکمل بار بار دعائیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہیں، اور بار بار آپ نے برکت کی دعا سکھلائی بھی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کتنی ایسی دعائیں ہیں جس میں برکت کی دعا کی گئی۔ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا۔ اے اللہ، آپ نے جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں اس میں برکت عطا کیجیے۔ اللہ، آپ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں، چاہے روزی ہو، چاہے توفیق عمل ہو، چاہے زندگی ہو، چاہے صحت ہو، چاہے وقت ہو، چاہے معنوی ہو، چاہے مادی اور حصی ہو، اے اللہ، آپ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس میں برکت عطا کیجیے۔ اور اسی لیے کھانے کے موقع پر پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کی برکتوں کے ساتھ۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ کھانا شکم سیری کے ساتھ ہو، لیکن وہ کھانا ہمارے جسم کے لیے بابرکت نہ ہو، وہ کھانا ہماری روح میں تازگی کا ذریعہ نہ بنے، وہ کھانا ہمارے لیے نور کا ذریعہ نہ بنے۔ اس لیے برکت کے ساتھ دعا کھانے کی تلقین کی گئی۔ اسی طرح اگر انسان کے سامنے کوئی پھل آئے، نیا پھل آئے، اللہم بارک لنا فی اثمارنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرمائیے۔ تو برکت کی دعا کھانے پینے سے متعلق، پھلوں سے متعلق، دودھ سے متعلق، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ دودھ میں برکت عطا فرما، بلکہ مزید اس میں اضافہ عطا فرما۔ اسی طرح نکاح کے موقع پہ کہا گیا بارک اللہ لک و بارک علیک، اللہ تعالیٰ تجھے تم دونوں کو برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح انسان جب کسی شہر میں جاتا ہے، کسی شہر میں اترتا ہے، رہنے کا ارادہ کرتا ہے، کہا گیا رب انزلنی منزلا مبارکہ، اے اللہ ہمیں ایک ایسا ٹھکانہ عطا فرمائیے جو کہ بابرکت ہو۔ اسی طرح ایک دعا آپ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان برکت کی دعا پڑھے، یومیہ 25 مرتبہ موت آ جائے، اس برکت کی دعا کے صلے اللہ اسے شہادت عطا کرتے ہیں۔ اللہم بارک لی فی الموت فی ما بعد الموت۔ اندازہ لگائیں کہ انسان کی زندگی میں برکت کے کیا کیا فوائد ہیں، برکت کے کیا کیا اثرات پڑتے ہیں۔ جب انسان کے مال میں برکت آ جائے، کاروبار میں برکت آ جائے، تجارت میں برکت آ جائے، صحت میں برکت آ جائے، وقت میں برکت آ جائے، زندگی اور عمر میں برکت آ جائے، تو ایک بڑا فائدہ کہ جہاں حصی طور پر، مادی طور پر یا معنوی طور پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں اللہ رب العزت دلوں کے اندر ایک سکون، دلوں میں ایک استغنائیت کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ بندہ چیزوں میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے استغنائیت کی شان، استغنائیت کی صفت کے ساتھ رہتا ہے، جبکہ بندے میں برکت اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ تو برکت ہمارے سکون دل کا ذریعہ ہے، برکت طمانینت قلب کا ذریعہ ہے، برکت استغناء قلب کا ذریعہ ہے، برکت جود و سخا کا ذریعہ ہے، برکت شکر الہی کا ذریعہ ہے۔ اگر زندگی سے برکت نکل جائے تو زندگی بے کیف ہے، بے نور ہے، زندگی ویرانہ ہے، زندگی اجڑی ہوئی ہے۔ اگر زندگی سے برکت نکل جائے،
آپ اندازہ لگائیں، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا۔ گزشتہ سال اسی مہینے میں ایک عجیب سا عالمی طور پر اور ملکی طور پر ایک عجیب سا ماحول بنا۔ اس رجب کے بعد سے لے کر اب پھر ہم اور آپ اس سال کے رجب میں داخل ہیں۔ اس پورے ایک سال میں دیکھیں کیا ہماری زندگی میں برکت، ہمارے عمل میں برکت، ہمارے اعمال، ہمارے کاروبار، ہمارے وقت، ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو ایسے ماحول کے باوجود دل ویران رہا، دل اجڑا ہوا رہا، ہر طرف ویرانی محسوس ہوتی رہی۔ اس کی وجہ کہ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل ویراں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ مطلب ہے کہ جب دل گلستہ یعنی باغیچے کی طرح تھا تو پھر ہر چیز سے ایک بہار ٹپکتی تھی، ہر طرف کیف ہی کیف، ہر طرف رحمت ہی رحمت نظر آتی۔ لیکن جب دل ویران ہوا تو پورا عالم ہمیں جنگل کی طرح، کھنڈر کی طرح، ایک ویرانے کی طرح ہمیں نظر آتا ہے، جہاں دل اجڑا بوجھا رہتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں اور اللہ رب العزت سے ہر جہت سے ہم برکت کو مانگیں۔ رجب کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص برکت کی دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما۔ ذرا اپنے دل سے ہم پوچھیں کہ مہینے کی تقریباً 22 تاریخ گزر چکی ہے، کیا ہم برکت کے محتاج نہیں؟ کیا برکت ہماری ضرورت نہیں؟ کیا برکت ہمارے دل اور ہماری روح کی ایک ضرورت نہیں؟ تو پھر ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے کتنی دفعہ یہ دعا اپنے حق میں کی ہوگی۔ اگر ہم نے اس کی دعا نہیں کی یا سرسری طور پہ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برکت کی یا تو اہمیت نہیں یا برکت سے ہمارے اندر غفلت ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں بطور خاص برکت کی دعا اللہ سے مانگیے، کیونکہ اس مہینے میں اگر برکت ہمیں ملتی ہے، آنے والے شعبان کے مہینے میں اگر برکت ملتی ہے، اس کا فائدہ ان دونوں مہینے کے ساتھ ساتھ رمضان میں ظاہر ہوگا کہ رمضان میں اللہ رب العزت صحت میں، قوت میں، ہمت میں، حوصلہ میں، بیداری میں، مجاہدہ میں، ریاضت میں، عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، مراقبے میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائیں گے۔ جب اس طرح رمضان کا مہینہ گزرے گا تو عارفین کا کہنا ہے کہ رمضان جس طرح سے گزرا، آنے والا سال بھی اسی طرح سے بہتر گزرے گا۔ گویا آنے والے سال کو بہتر سے بہتر گزارنا ہو، عالم آنے والے سال کو اگر عبادتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، نورانیت کے ساتھ اگر گزارنا ہو تو ابھی سے برکت کی دعا شروع کر دیجئے، تاکہ رجب کی برکتیں، شعبان کی برکتیں دلوں میں جمع ہو اور پھر رمضان میں ہمیں ہر طرح عبادت کرنے کا موقع ملے، جس کے نتیجے میں آنے والا سال بہتر سے بہتر بن سکے۔ اس لیے آج کی گفتگو کا خاص مقصد تمام احباب کو توجہ دلانا، متوجہ کرنا ہے کہ ذرا اپنی زندگی کے لیے، اپنے قلب کے لیے برکت کو ایک اہم ضروری شے سمجھیں اور اللہ رب العزت کے سامنے خوب ہی برکت کی دعا کیا کریں۔ جب اللہ رب العزت انسانوں کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں تو تھوڑے وقتوں میں، تھوڑی زندگی میں اللہ اس سے کیا کیا اعمال اور کیا کیا بڑے بڑے کارنامے انجام دلاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر اور کسی کی بابرکت زندگی نہیں ہو سکتی۔ آپ کا ایک ایک لمحہ بے پناہ بابرکت تھا۔ آپ کی زندگی میں ہر دم، ہر پل برکت ہی برکت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبوت کے بعد 23 سال دنیا میں تشریف رکھتے تھے، جس میں تقریباً بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو صرف 10 سالوں میں
آپ کی دعوت و تبلیغ سے، آپ کی محنت سے اللہ رب العزت نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔ مکی زندگی میں جو 13 سال ہے، اس مکی زندگی میں زیادہ اشاعت اور دین کا پھیلاؤ نہ ہو سکا۔ زیادہ تر پھیلاؤ مدنی زندگی سے ہوا، جو 10 سالہ زندگی ہے۔ اسی 10 سالے میں اللہ نے کیسی برکت عطا فرمائی کہ اسی 10 سال میں ایک عجیب سا انقلاب، ہدایت کا انقلاب پیدا ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں ایمان قبول کرتے ہیں۔ صرف اور صرف 3 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پاس رہنے کا موقع ملا۔ اللہ رب العزت نے انہیں امام المحدثین بنا دیا، اور تمام کے تمام صحابہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ حدیث انہی سے مروی ہے، سب سے زیادہ روایات اور احادیث انہی سے منقول ہے۔ اس مختصر سی مدت میں اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کو کس طرح بابرکت بنا دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر 900 افراد نے ان کے گھر کھانا کھایا تھا۔ تھوڑا آٹا تھا اور بکرے کا تھوڑا سا گوشت تھا، مگر اللہ رب العزت نے کیسی برکت عطا فرمائی کہ 900 کے قریب صحابہ کرام نے نوش فرمایا اور تمام کے تمام شکم سیر ہو گئے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے وقت میں، اپنی بندیوں کے وقت میں بے پناہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے کس طرح ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائی کہ 7 دنوں میں وہ حافظ قرآن ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، صرف اور صرف 55 سال کی ان کی زندگی ہوئی، مگر کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 56-57 سال میں دنیا سے روانہ ہو گئے، مگر اللہ رب العزت نے علم حدیث میں کتنا بڑا ان سے کام لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 60 سال کی زندگی گزاری، مگر حدیث کی کیسی خدمت اللہ نے ان سے لی ہے۔ اسی طرح ہمارے اکابر مشائخ اولیاء کرام کو دیکھیں، خواہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ وہ حضرات ہیں جن کی زندگی مختصر تھی، مگر اللہ نے بڑے بڑے کارنامے ان سے انجام دلوائے ہیں۔ در حقیقت دل کی دنیا جب آباد ہوتی ہے، دل نور سے، یاد الہی سے، تجلی الہی سے، جب قلب انسان کا منور ہوتا ہے اور دل ہمیشہ پربہار رحمتوں سے ہمیشہ لبالب ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے صاحب دل کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ ماجدہ کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ ہر دن رمضان میں تقریباً 40 پارے کی تلاوت کرتی تھیں، غیر رمضان میں 1 منزل کی تلاوت کرتی تھیں، روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف، 5000 مرتبہ اللہ اللہ، 1900 مرتبہ بسم اللہ، لا الہ الا اللہ 1200 مرتبہ، یا مغنی 1100 مرتبہ، یا حی یا قیوم 200 مرتبہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل 500 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ۔ اس طرح گھر کے کام کرتے ہوئے بھی اللہ رب العزت نے ان کے وقت میں ایسی برکت عطا فرمائی تھی کہ یہ تمام کے تمام کام کر لیتی تھیں۔ پتہ چلا دل انسان کا روشن ہو، دل پربہار ہو، دل میں نور تجلی ہو، تو اللہ رب العزت ایسے دل والے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکت عطا کر دیتے ہیں، جس سے وہ عبادتوں کا کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بڑے بڑے مجاہدے کرنا آسان ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں ہمارے دل ویران نہ رہیں، دنیا میں ہم پریشان نہ رہیں، دل ہمارا بجھا نہ رہے، دل پر غفلت کی چادر نہ رہے، دل پر ظلمت نہ رہے،
تو ذرا ہم دل کی دنیا کو آباد کریں اور اس ماہ میں خاص طور پر اپنے اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر ہر نماز کے بعد جب بھی سو کر اٹھیں تب بھی، جب بھی کسی جگہ آئیں جائیں تب بھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اس کو پڑھتے رہیں۔ اے اللہ ہماری روزی میں، اے اللہ ہمارے کاروبار میں، اے اللہ ہماری آمدنی میں، اے اللہ ہماری کھیتی میں، اے اللہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں پروردگار برکت عطا فرما۔ جب یہ برکت ملتی ہے تو پھر انسان کی زندگی پربہار ہوتی ہے۔ دیکھیے جب برکت آتی ہے تو پھر انسان میں خشیت بھی آتی ہے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر، اللہ کی رحمتوں کو سوچ کر انسان خدا کے سامنے جھکتا بھی ہے، آہوزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں عامر بن عبداللہ بن قیس ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ نے ان کی زندگی میں کیسی برکت عطا فرمائی کہ روزانہ 1000 مرتبہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے وقت میں کچھ ایسی برکت عطا کرتے ہیں، بطور کرامت کے بھی اللہ وقت میں ایسی برکت عطا کرتے ہیں کہ تھوڑے وقتوں میں ان کا کام زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو عامر بن عبداللہ بن قیس اللہ رب العزت نے بطور کرامت ان کے وقت میں ایسی برکت عطا فرما دی کہ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو بے پناہ روتے تھے، تڑپتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ عامر کیا بات ہے، آپ تو روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے ہو، پھر بھی رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا قرآن کریم کی ایک آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العزت متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اہل تقوی، وہ لوگ جن کا دل تقوی سے، ورع سے، پرہیزگاری سے، خوف سے، خشیت سے جن کا دل بھرا ہو، ایسے صاحب دل کے عمل کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ پتہ نہیں میں ان لوگوں میں سے ہوں یا نہیں، اس بنا پر اللہ کے سامنے اپنی بے کسی، اپنی بے چارگی، اپنی عاجزی، اپنی کمی کوتاہی، اپنی تقصیر، اپنی غلطی پر اپنے اللہ سے روتا ہوں، تاکہ میرے اللہ اسی آہ پر، اسی زاری پر، اسی خوف پر، اسی خشیت پر میرا اللہ میری مغفرت کر دے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس ماہ میں خاص طور پر اپنے اللہ سے برکت مانگنی ہے، وہ برکتیں جس کا تعلق جسم سے، عمر سے، وقت سے، زندگی سے، دل سے اور ہمارے کاروبار سے، ہمارے گھر سے، ہمارے عمل سے، جس سے برکت ملتی ہے، اس برکت کو اللہ رب العزت سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ بس آخری بات سن لیجئے، بعض بزرگوں نے لکھا، عارفین نے لکھا کہ برکت میں 3 چیزوں کا بڑا ہاتھ ہے، یعنی 3 چیزوں کی وجہ سے انسان کو برکت ملتی ہے۔ والدین کی دعا سے، والدین کی دعا سے اللہ رب العزت رزق کی برکت عطا فرماتے ہیں، استاذ کی دعا کی برکت سے علم میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور اپنے شیخ کی دعا سے اللہ فیض میں، نورانیت میں برکت عطا کرتے ہیں۔ گویا برکت حاصل کرنے کا ایک راستہ اور ملا، وہ راستہ ہے والدین کی دعائیں، وہ راستہ ہے اپنے استاذ کی دعائیں، وہ راستہ ہے اپنے شیخ کی دعائیں۔ اس لیے جو انسان جس شیخ سے وابستہ ہو، ان سے ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ شیخ کی زبان سے اس کے حق میں مخصوص وقتوں میں دعائیں نکلتی رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو یہ رجب، یہ شعبان بہت ہی اہتمام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے انتظار، رمضان کی آمد کے شوق کے ساتھ اللہ ہمیں اس مہینے میں دعا کی توفیق عطا فرمائے۔